نہیں سکتے. اور پھر ضروری نہیں کہ ایک سائٹ پہ آج کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو کل وہ یورینیم وہاں پہ ہو سکتا ہے وہاں سے منتقل ہو گیا ہو. تو اس کی جو اسٹوریج ہے وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول کے تحت بہت زیادہ احتیاط سے کی جاتی ہے, اور یہ نظام بالکل 2-4 لوگوں کو پتہ ہے, اور یہ کسی کو اور پتہ نہیں, کسی کو علم نہیں ہے. تو یہ منطقی طور پر شاید یہ پینیٹریٹ نہ ہوتا ہو, یقیناً یہ پینیٹریٹ نہیں ہوتا ہوگا. اچھا یہ فرمائے گا کہ ہائیلی انریچڈ یورینیم جو ہے ظاہر ہے اتنا اہم مادہ ہے جس کی ہم اتنی حفاظت کرتے ہیں, اور آپ نے فرمایا کہ کرٹیکل ہے ٹو نیوکلیئر ویپنز. اگر ہمارے پاس ہائیلی انریچڈ یورینیم نہیں ہو تو ہمارے نیوکلیئر پروگرام کا کیا حال ہوگا؟ کین اٹ رن؟ اٹ کانٹ رن. نہیں, ویپنز پروگرام تو نہیں چل سکتا. ہاں جی, اور یہ بات ذہن نشین کرنے والی ہے کہ یہ کوئی سارا یورینیم ایک جگہ پہ نہیں رکھا ہوا, ڈیفیوز کیا ہوا, ظاہر ہے بے تحاشا جگہوں سائٹس پہ رکھا ہوگا, اور یہ سب کو معلوم ہونا ہر جگہ کا بہت ممکن نہیں ہے یہ. اچھا اب یہ کیبل کے اندر جب یہ کہا گیا کہ جی امریکن ایکسپرٹس آ رہے ہیں, امریکن ایکسپرٹس کا ہائیلی انریچ یورینیم کے ساتھ آفیشلی کبھی آپ نے کوئی تعلق تو نہیں دیکھا ہوگا؟ وی ڈونٹ انگیج ود دی امریکنز. ہمارے ملک میں کبھی بھی امریکہ یا کسی اور ملک کے ٹیکنیکل لوگوں کا ہمارے نیوکلیئر پروگرام کے ساتھ تعلق نہیں رہا, کسی طرح بھی تعلق نہیں رہا, اور یہ پروگرام بالکل خالصتاً ہمارے اپنے لوگوں نے خود ہی چلایا ہے, اور اس کو الف سے لے کے اور یہ تک اس کو پہنچایا ہے. تو اس میں کسی کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, اور نہ ہمارے ملک نے کبھی کسی کی, ہمارے خاص طور پہ جو کسٹوڈینز ہیں اس پروگرام کے, انہوں نے کبھی کسی کی مداخلت برداشت نہیں کی. تو این ممکن ہے کہ کیبل کے اندر جو پاکستانی افسر جس کا ذکر کیا گیا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستانی میڈیا نے یہ سن لیا تو پھر پاکستان کے اندر تو بڑا ہنگامہ, تو یہ افسر جو ہے این ممکن ہے, ممکنات کی بات ہے, اور آپ کے پاس ہم سوال نہیں چھوڑی, این ممکن ہے ہی کوڈ بی اے مول, یعنی یہ آفیشیل ڈائلاگ تو ذرا کہیں ہو نہیں رہا, تو پھر جس کو یہ کوٹ کر رہے ہیں تو کوئی ان کا جاننے والے ہوگا جو کہتا ہوگا میرے پاس پہنچ ہے. دیکھیے آپ کے بے تحاشا لوگ ہیں جو حکومت میں ہیں اور دوسرے اداروں میں کام کرتے ہیں, تو یہ تو کہنا بالکل مشکل ہوگا کہ کوئی بھی آفیشلی تو چونکہ ہمارا تعلق نہیں ہے, کوئی بھی مول ہو سکتا ہے, لیکن یہ وہ اپنے سے زیادہ بڑی بات کر رہا ہے جب وہ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امریکنز کو کہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں, کیونکہ یہ کسی ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس پروگرام تک پہنچا جائے یا یورینیم تک پہنچا جائے. تو یہ ظاہر ہے اس نے ایسی شیخی ماری ہے, ایسی بات نہیں ہو سکتی, ایسی بات نہیں ہو سکتی. اور بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں وہ شیخی خوروں کے ہاتھوں اکثر ہزیمت بھی اٹھاتی ہیں. ابھی برطانیہ نے ایک بندہ سلیکٹ کیا تھا کوئٹہ میں سے, اور اس کو لے گئے طالبان کے نمائندے کے طور پر, وہ ان سے پیسے بھی ہتھیاتا رہا, اور پتہ چلا کہ وہ بندہ وہ تھا ہی نہیں, وہ تو کوئٹہ کے اندر کوئی پٹھان تھا, افغانی تھا, لیکن کوئی دکان چلاتا تھا, تو وہ کارزائی صاحب سے میٹنگ کرتا رہا. سو این ممکن ہے کہ یہ بندہ جو شیخی مارا ہو, بٹ جب تک دنیا میں لوگ بیوقوف بننے کو تیار ہیں تو بیوقوف بنانے والے بھی بہت ہوں گے. بہت ہو گئے. یہ بتائیے گا کہ لیونگ اسائڈ کے بیوقوف بن رہے ہیں نہیں, دنیا کا انٹرسٹ ہمارے انریچ یورینیم کے اندر کیا ہو سکتا ہے سائنٹیفکلی, اگر آپ ہمیں بتائیں. شروع سے پاکستان جب سے نیوکلیئر پہلے تو ہم پرسو کرتے رہے پیسفل پروگرام, اور جب 1974 میں انڈیا نے ایکسپلوژن کی تو پھر ہمیں یہ کام مجبوراً ویپنز کا سوچنا پڑا, اور جب سے ہمارا پروگرام ویپنز کا چل رہا ہے تو تب سے ہی مغرب ہمارے پروگرام کے درپے ہے, اور ہر طرح سے اس کو روکنے کی کوشش کی ہے. مغرب سے مراد یہ کہ تمام کی تمام مغربی ممالک یا چند مغربی ممالک, یا امریکہ, برطانیہ, یورپ کے چند ممالک, یا امریکہ؟ ہاؤ وڈ یو ڈیفائن مغرب؟ یورپ, برطانیہ اور امریکہ, اور یہ خاص طور پہ جتنی بھی چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں نیوکلیئر پروگرام میں ان کو روکتے رہی ہیں, اور حتیٰ کہ جو بالکل پیسفل چیزیں تھیں استعمال کی وہ بھی روکتے رہے کہ یہ اسے ایٹم بم نہ بنا لیں کہ ہم. تو اس کے باوجود یہ کام جو ہے یہ کامیابی سے ہو گیا ہے, اور یہ جیسے میں نے پہلے کہا لوگوں کی ذہانت ہے, تو اس کو تو روکنے کی کوشش اس لیے کرتے رہے کہ کسی طرح سے پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت نہ بنے. اور اب ہمیں یہ دیکھنا یہ چاہیے کہ ساؤتھ افریقہ بھی نیوکلیئر طاقت بن گیا, اور اسرائیل بھی بن گیا, اور برازیل بھی بن گیا, اور پاکستان کو کیوں نہیں بنا, انڈیا بھی بن گیا. تو ہمیں ہمارے راستے میں رکاوٹیں جو ڈالی گئی ہیں وہ صرف میرا تو خیال ہے کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک مسلم دنیا کے اہم ملک ہیں, اور ہماری جو جغرافیائی بہت اہمیت ہے, تو یہاں پہ شاید ان کو یہ گوارا نہیں کہ ہم ایک حد سے زیادہ طاقتور بن جائیں. تو
یہ تو ان کے سوچ ہے اور ان کے حربے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک سوچ ہے کہ اس کے نام پہ یہ ملک بنا ہے، اس نے ہماری مدد کی اور یہ کام پھر بھی ہو گیا. اچھا، یہ تو جو انہوں نے جو کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے، جو ہم نے کرنا ہے وہ تو ہم نے کرنا ہی ہے اور ہم نے کر لیا. اب کوئی بھی ملک پاکستان کے ہائیلی انرچ یورینیم میں کیوں انٹرسٹ لے رہا ہوگا، بالخصوص وہ ملک جس کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس یہ طاقت نہیں ہونی چاہیے؟ کیوں؟ سائنٹیفکلی واٹ پرپز وڈ اٹ سرو اگر ان کے پاس ہائیلی انرچ یورینیم کا کوئی سیمپل آ بھی جائے؟ کیا ان کو کیا پتا چلے گا؟ نہیں، اگر سیمپل آ بھی جائے تو دیکھیں، کیونکہ ہم نے کہیں سے بورو تو نہیں کیا، کہیں سے لیا تو نہیں ہے. اگر ہمارا اپنے ملک میں سے یورینیم نکلتا آیا ہے، ہم نے اس کو خود انریچ کیا ہے، تو وہ ایک ہماری اپنی انڈیجنس اپنی پروڈکٹ ہے، تو اس سے وہ کسی اور ملک کو تو ملوث یا ملائن نہیں کر سکتے. لیکن آف کورس وہ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ اگر وہ انریچ یورینیم ان کے ہاتھ میں سارا آ جائے یا آدھا آ جائے یا کچھ بھی آ جائے مقدار میں، اور اس کو یہاں سے لے جا سکیں، تو اتنے ہی آپ کے ویپنز کم ہو سکتے ہیں. اتنے ویپنز، دس از ون پاسبلٹی. لیکن یہ اس میں ایک مفروضہ ہے مفروضہ کیا؟ کہ مستقل اور یورینیم نہیں بن رہا یہاں پہ. مفروضہ یہ ہے کہ اور ہم انریچ یورینیم نہیں بنا رہے. ایک اور بھی اس کا زاویہ ناظرین، ہمارے پاس ڈاکٹر سمر مبارک مند موجود ہیں، ہم ان کے سامنے وہ معاملہ رکھیں گے. اور جو موضوع ہے وہ وکی لیکس نے جو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے ایک امریکی کیبل کو لیک کیا ہے، جو امریکہ کی امبیسڈر این پیٹرسن جو اب یہاں پر نہیں ہے ان کے دور میں جاری کیا گیا، جس کے اندر کہا گیا کہ پاکستان ابھی بھی ریزسٹ کر رہا ہے کہ ہائیلی انریچ یورینیم کو ریموو کیا جائے. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ ری ایکٹر کا لفظ جو ہے اس کے اندر جچتا نہیں ہے، یہ غلط لفظ استعمال ہوا. یہ عین ممکن ہے، مفروضے پر مبنی بات ہے کہ جہاں پر سٹور کیا ہو، یہ سٹوریج کا ذکر کر رہے ہوں. لیکن اگر امریکہ کے پاس ہائیلی انریچ یورینیم پاکستان کا آ بھی جائے تو فرق کیا پڑے گا؟ ہم آپ کو بریک کے بعد بتائیں گے کہ فرق کیا پڑ سکتا ہے. ایک سوال کی صورت میں. اسٹے ٹیون، ملتے ہیں ابھی تھوڑی دیر بعد.